اسرائیل، بھارت اور افغان طالبان نے مل کر ایک ایسا تکونی محور قائم کیا ہے جو کھلم کھلا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ شیطانی مثلث اتفاقی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند حکمت عملی کا پس منظر رکھتی ہے، جس نے اس وقت واضح رخ اختیار کیا جب پاکستان اور سعودی عرب نے مابین تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا، ایک ایسا معاہدہ جس نے پاکستان کو نہ صرف خطے میں نیا وقار دیا بلکہ مسلم امہ میں اتحاد اور سلامتی کی ضمانت کا پیغام بھی پہنچایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دشمن قوتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد کیجئے 10 اکتوبر کو افغان طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو خصوصی سفری استثناء دیگر بھارت کے دورے پر بلایا جاتا ہے، اور اس سے ایک روز پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم اور آج کے ہلاکو خان نیتن یاہو کی اپنے بھارتی ہم منصب اور ہم خصلت نریندر مودی سے ٹیلی فون پر طویل بات چیت ہوتی ہے، اور پھر ٹھیک 2 روز بعد افغان سرحد سے پاکستان میں دہشت گردوں کی نراندازی کے ساتھ ساتھ سرحد پر پاکستانی چوکیوں اور سرحد کے اندر فوجی اور سول تنصیبات پر شدید حملے کیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں بھارت نے اس سے بھی بڑھ کر عمل کیا۔ ایک اعلیٰ سطحی بھارتی عسکری وفد خفیہ طور پر اسرائیل گیا، جہاں دونوں ممالک کے درمیان ہتھیاروں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسداد بغاوت کی مشترکہ حکمت عملیوں پر مبنی ایک اہم مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دی گئی، اور پھر 5 نومبر کو بھارتی اور اسرائیلی وزرائے خارجہ کی ملاقات میں انسداد دہشت گردی کے نام پر خفیہ تعاون کے عزم کی تجدید کی جاتی ہے۔ اس خفیہ شراکت داری میں اس مثلث کے تینوں کرداروں کو اہداف ملے ہیں، جس کے تحت اسرائیل حکمت عملی اہداف کی نشاندہی اور خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ بھارت سیاسی اور مالی پشت پناہی اور سازشی محور کا کردار ادا کر رہا ہے، اور افغان طالبان سرحدی دراندازیوں، پراکسی آپریشنز اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ کھلی سازش کا شیطانی نقشہ ہے جس کا مقصد پاکستان کی ساکھ، معاشی استحکام اور مسلم امہ میں اس کے بڑھتے اثر کو روکنا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دشمن قوتوں نے کسی بیدار قوم کو زیر کرنے کی کوشش کی، وہ خود رسوا ہوئی۔ پاکستان کا منصب محافظ حرمین محض اعزاز نہیں بلکہ اتحاد امت اور عزت اسلام کی علامت ہے، جس نے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان متحد، باوقار اور ہر چیلنج کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ جو قوتیں آج سازشوں میں مصروف ہیں، کل تاریخ انہیں مٹا دے گی اور حق ہمیشہ غالب رہے گا۔